बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज साल का पहला दिन था जो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, और साल के पहले दिन आपने जो ख्वाब आंखों में बुने हैं, हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि उनकी तकमील जो है वो आपकी हयाती में इसी साल आपको देखने को मिले। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि वो जो कसम पुरसी के हालात हमने देखे हैं वो बेहतरी की जानिब माइल होते दिखाई देंगे। हम ये भी साल के पहले दिन पे उम्मीद करते हैं कि वो जो कर्ब, अजियत या गम आपके दिलों में पले हुए थे, उनकी मौत वहीं पे वाक़ हो जाए और पैदाइश हो एक नई खुशी की, एक नई उम्मीद की, और ऐसे मंजरनामे की कि जिसमें बेहतरी का सामान ही आपको दिखाई दे, और आपने जितने भी ख्वाबों की तकमील के हवाले से जदोजहद की है उसकी कामयाबी आपको देखने को मिले। और पिछले साल में जितने उतार चढ़ाव आए, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। बतौर कुली तौर पे हम कौम, बहसीयत अवाम या बहसीयत सियासतदान या बहसीयत किसी भी तबका हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, वो आज बैठ के ये अहद करे, एक साल का एहतसाब करे और सोचे कि गलतियाँ कहाँ पे हुई, जो गलतियाँ थीं उनका अजाला किस तरीके से किया जा सकता है, जो अच्छाई वाले काम थे उसको तवातुर किस तरीके से आगे रखा जा सकता है, उसको तातुल का शिकार ना किया जाए बल्कि मुतवातिर उसके इक़दामात मज़ीद देखने को मिलते रहें। और आज के दिन क्या सियासी तौर पे हैपनिंग है, आज के दिन जो वो चहमगोइयाँ चल रही थी माजी करीब के अंदर, उसमें ज़्यादा अक्सरियत क्यों देखने में आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुज़ाकरात के दिनों में, कि कल के दिन मुज़ाकरात की जो बड़ी बैठक होनी है, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, जिनमें कमर ज़मान, जिनमें पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, फिर दीगर और रहनुमा जिनमें जो पंजाब के अंदर इनके हसन मुर्तज़ा साहब हैं, और फिर नबील कबूल साहब ने जो वाज़े तौर पर इशारा दे दिया कि शहबाज शरीफ साहब के जाने का वक्त हुआ चाहता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत देनी चाहिए। फिर ये बातें की जानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि इनकी गर्दन के अंदर सरिया है, हमारी गर्दन में सरिया नहीं होता, इनको सोचना चाहिए। तो ये मुज़ाकरात में बेहतरी की तरफ सूरत हाल जाएगी क्या? उसमें ये भी डिस्कशन होगी या मुज़ाकरात का दायरा कार जो है वो महदूद हो जाएगा? इसी से बात का आगाज़ करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना, साल का पहला दिन कैसा गुजरा, और फिर आगे चल के बात करते हैं कि सियासी मंजरनामा क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। साल का पहला दिन पिछले साल के ज़ख्मों को सहते हुए, सीते हुए और ये सोचते हुए आज गुज़र गया कि शायद पहले दिन कोई ऐसी खुशखबरी मिल जाए, शायद पहले दिन कोई ऐसी खुशी की नवीद मिल जाए कि जिससे हमें यह लगे कि वाकई 2025 अवाम का साल है। लेकिन हुआ क्या, पिछले 12 दिन से ना मुर्गी का गोश्त बड़ा सस्ता था, आज मैंने देखा वो तो उसका रेट बढ़ गया। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, पूछा दुकानदार से, यार फिर 600 पे चला गया। तो उसने कहा जनाब 2025 भी तो आ गया ना। तो मुझे याद आया कि यासर ने तो रात को दुआ की थी, बाद में पता चला कि अक्सर यासर की दुआएं उल्टी पड़ जाती हैं। तो 2025 है। आप दरवेश सिफत इंसान है, आप कर लिया करो, आपकी दुआओं के बदले हमें कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिल जाता है। तो वो 600 में चला गया। आज मैंने सब्जियों के रेट पूछे तो वो भी महंगी हो गई। मैंने पूछा ये क्यों महंगी हो गई, कुछ ने कहा जी सर्दी की वजह से आ नहीं रही। मैंने कहा इसने कौन सा को आबो हवा में आना था? तो उसने कहा नहीं जी धुंधें हो गई हैं, कुछ पीछे रुक जाती है सब्ज़ी, कुछ आती है कुछ नहीं आती, इसलिए महंगी हो गई। मैंने बाकी चीज़ें भी चेक की तो पता चला कि 2025 का पहला तोहफ़ा हमें रात को महंगे पेट्रोल की सूरत में मिला, सुबह महंगी मुर्गी की सूरत में मिला, और दोपहर को महंगी सब्ज़ी की सूरत में मिला, और रात को हमें हुकूमत की तरफ से निचकारी में तेज़ी की तरफ से मिला। तो ये है आज का पहला दिन। लेकिन एक खुशखबरी है इसमें, क्या जब एक ऐलान हुआ कि रजब का चांद नज़र आ गया, तो ये खुशखबरी हुई कि एक बड़ा मुक़द्दस महीना, एक ऐसा महीना जिसमें दुआओं की कबूलियत तेज़ी से होती है, होती तो हर महीने में, लेकिन कुछ महीने होते हैं यासर साहब जी, तो वो उनके आज दिल को कुछ तसल्ली हुई। तो जहाँ तक आप ये कहें कि मुझे उम्मीद है मौजूदा
یہاں آنے والی کسی حکومت سے تو مجھے تو کوئی امید نہیں ہے۔ رانا صاحب، آپ کن اعمال کے بارے میں لوگوں کو تلقین کریں گے کہ اس سال میں انہیں کرنا چاہیے؟ جس طریقے سے آپ نے آج صبح جو طریقہ کار اپنایا اور جو پیغام دیا ہے، تو اس طرح کا کوئی پیغام عام عوام کے نام سال کے پہلے دن کے موقع پہ؟ میں یہی کہوں گا سب سے کہ سال کا آغاز ہے، اپنے ساتھ ان کو ضرور یاد رکھیں جو بیچارے سردی میں شاید جن کے پاس رضائی نہیں، جن کے پاس گرم کپڑے نہیں، آپ کے گھر میں کوئی فالتو چیز پڑی ہے تو اسے ضرور کسی غریب میں تقسیم کر دیں۔ کھانا اضافی ہے تو اسے تقسیم کر دیں۔ رضائی کمبل فالتو ہے اسے تقسیم کر دیں۔ آپ کے پاس اپنا پیسہ نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اور جس طرح میرا اللہ بانٹتا ہے آپ بھی اس رزق کو اسی طرح بانٹنا شروع کر دیں۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو بانٹیں، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ آپ کا ہمسایہ رات کو پیٹ بھر کے سوئے تو پھر آپ کو آپ کی زندگی کا سکون ہوگا۔ بہت سے لوگ سڑکوں پہ بیچارے بیٹھے ہوئے بالکل سردی سے ٹر رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ دے کے جائیں۔ ہر گھر میں 2 4 6 10 20 کمبل رضائیاں فالتو پڑی ہوتی ہیں، ان کو کیڑے کھا جاتے ہیں، چوہے کاٹ جاتے ہیں، اس کو اگر آپ کسی میں تقسیم کر دیں تو اچھا ہو۔ میڈیسن جو فالتو پڑی ہے اسے کسی میں تقسیم کر دیں، اچھا ہو۔ تو اپنی زندگی کو کسی کے لیے وقف کر دیں، اپنے رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے تقسیم کریں، یا سر کبھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ وہ ہے جو جس کی تقسیم ضربوں میں ہی ہمیشہ آپ کو جواب کے طور پر بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، یا سر بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک کی قسم، میں خدا کو گواہ بنا کے یہ کہتا ہوں کہ دل کو سکون ملتا ہے، مصیبتیں ختم ہوتی ہیں، اور اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے کوئی سوچ نہیں سکتا۔ رانا صاحب، اگر سیاسی منظرنامہ دیکھیں، نبیل قبول صاحب نے بڑی دھواں دار باتیں کی ہیں، اور وہ تو میں کہتا ہوں زہر بھرے نشتر ہیں جو پھینکے گئے ہیں، اس کی وجہ کیا نظر کیا وہ خود کی ہیں؟ یہ آپ کو پتہ نہیں ان کے روٹس کہاں پہ ہیں؟ اتنا تو ہو نہیں سکتا کہ نبیل میں عرض کر رہا ہوں اتنے عرصے میں نہیں پھر گئی۔ آپ کو پتہ نا ان کے روٹس کہاں پہ ہیں؟ پیپلز پارٹی میں بھی ہیں اور کہیں اور بھی ہیں، تو ان کی باتوں میں کچھ نہ کچھ تو ہے نا، ان کی باتوں میں کچھ نہ کچھ ہے۔ میرے پاس تو کچھ اور بھی بڑی دعا دار خبریں ہیں، ٹائم چونکہ ہمارے گیسٹ کا ہو جاتا ہے تو اس لیے جس دن کو ٹائم ہوگا تو اس دن بڑی دعا دار خبریں دیں گے کہ کس نے کس کو کیا نصیحت کر دی ہے، ہدایت کیا کر دی ہے، سیاسی شہید ہونے کے لیے کون کس طرح تیار ہے، سارا کچھ اب چیزیں جو ہے نا، شہید ہونے کے لیے تیاری ہے۔ ہاں بالکل تیاری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو انہوں نے کہا جی تبدیل ہو جائیں گے، وہ کوئی اسکول ٹیچر ہے؟ وہ کیا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کی تبدیلی کس طرح ہوگی؟ ایک ہی طریقہ کار ہے، دوسرا ہے ہی نہیں، پیپلز پارٹی سائڈ پہ ہو جائے، یا انہیں اتنا مجبور کر دیا جائے کہ اب خود چھٹی لے کے چلے جائیں، تو سیکنڈ آپشن کون ہوگا؟ بلاول پھر بھی نہیں ہوگا، لے آپ مجھ سے شرط لگا لیں۔ یاسر صاحب 2024 میں کسی کو اچھا لگے برا لگے، اگر پاکستان کی سیاست کسی شخص کے گرد گھومی ہے، کسی شخص کے گرد رہی ہے، تو وہ بانی تحریک انصاف ہے۔ 2025 کے پہلے دن بھی سیاست اگر کسی شخص کے ارد گرد ہے تو بانی تحریک انصاف ہے، یہ بڑی کلیئر اور صاف۔ نہیں تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بلاول نہیں ہوں گے تو پھر وہ ہوں گے؟ بلاول نہ ہوں گے لیکن ہوگا نگران سیٹ اپ آئے گا، میں آپ کو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور اس نگران سیٹ اپ کے بعد یعنی آپ کو الیکشن دکھائی دے رہا ہے اس سال؟ تو اس کے علاوہ اور ہے کیا؟ میں ان نجومیوں کی باتوں پہ نہیں جاتا، ان تمام لوگوں کی باتوں پہ نہیں جاتا کہ جو میں نے کل 4 ٹی وی ٹاک شو دیکھے اپنے ٹاک شو کے علاوہ، اور میں نے ایک ایسی خاتون کو بھی سنا کہ وہ خاتون بڑی معروف خاتون ہے، مجھے ہنسی آ رہی تھی جو کہ میں جانتا بڑا قریب سے تھا، تو میں نے ایسے ایک شخص کو بھی سنا کہ جس نے رات پروگرام کے بعد ایک سوشل میڈیا پہ ڈالا کہ میرے ساتھ ڈاکہ پڑ گیا، میں کہا صدقے جامع تیرے علم تھے، تو نہیں پتا سیاست بعد تیرے نالیا ہونا ہے، تو وہ علم بتا رہا تھا آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، وہ خود اپنے علم سے بے علم تھا، اس کے ساتھ جو ہونا تھا نا اس سے بے علم تھا۔
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, कल जो मुलाकात होगी उसमें क्या नताइज निकल सकते हैं या उससे क्या इम्कानात रोशन हो सकते हैं या क्या उससे उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं, और साथ ही ये कि चार्टर ऑफ डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होगा, क्या दो जुमलों के ऊपर मुश्तमिल होगा कि सिर्फ जुडिशल कमीशन 26 नवंबर 9 मई का और उसके साथ कैदियों की रिहाई, या फिर उसके नीचे दर्जैल निकात और भी शामिल होंगे, या सब क्लॉजेज उसकी होंगी कि ये जो कैदी हैं ये वाले केसेस में हैं, ये वाले केसेस में पूरी मुफस्सल तफसील जो है वो उन तक फराहम की जाएगी बाकायदा फहरिस्त की शक्ल में नामों के साथ, या फिर मजमूई तौर पे ये बात आगे बढ़ाई जाएगी। अभी तक इनको उम्मीद क्या है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हुकूमत की उस टीम से, वो किस हद तक संजीदगी दिखाई देती है? और दूसरा ये कि अगर इसके अंदर नाकामी देखने में आती है, जो हम इस वक्त इस बारे में सोचना तो नहीं चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे किसी चीज़ में रुकावट पेश आती है तो किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर हो सकती है, इसी बारे में बात करेंगे। सरबराह थिंक टैंक PTI रऊफ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ हसन साहब, सर क्या लगता है कि हुकूमत की तरफ से किस हद तक इंटेंशन पॉजिटिव जिसकी आप वाइब्स फील कर रहे हैं? थैंक यू जी, बहुत बहुत मेहरबानी। देखिए, अगर आज तक की हालात के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए, जब से खान साहब की हुकूमत को इलीगली एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनली इन्होंने रिमूव किया था, तो फिर तो उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती। और उसको अगर इस ऐसे भी देखें कि ये लोग अगर नेगोशिएशंस जो हैं वो सिद्क़े दिल से करते हैं और लूटा हुआ जो है रात के अंधेरे में जो इन्होंने लूटा था मैंडेट अवाम का, वो वापस करते हैं, तो फिर इनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है ना। सो इनके लिए इनके स्टेक्स जो है ना वो बहुत हाई हैं। तो मैं तो इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाऊंगा, लेकिन कोशिश करनी है हमारी तरफ से, कम से कम ये कोशिश होगी कि फोर्थराइटली ब्लंटली जो इनके साथ गुफ्तगू की जाए और देखा जाए कि आगे बढ़ने के क्या इम्कानात हैं। क्योंकि एक चीज़ के बारे में मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूं कि हम ये जो नेगोशिएशंस होगी, सुनने में आ रहा है कि इसको वो बहुत ड्रैग करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा करने की कोशिश करेंगे, ताकि दुनिया को ये तासुर दिया जा सके कि हम तो इन लोगों के साथ पॉलिटिकली एंगेज्ड हैं और ये कि हम मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमें पता भी चला है, हमें चंद बड़े कंफर्म सोर्सेज से पता भी चला है कि जी इस किस्म की इनकी जो स्ट्रैटेजी है, तो इस स्ट्रैटेजी को हम कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत लिमिटेड टाइम होगा इनके लिए कि ये मसाइल जो है उनके हल की तरफ एक काबिल अमल जो लाया अमल है उसको मुरतब करें, ताकि उसके ऊपर पर चला जा सके। तो ये है इस वक्त के हालात। अब देखते हैं कि अगर कल पहली मीटिंग के बाद हमारी टीम जो है वो क्या तासुरात लेके वापस आती है। रऊफ साहब, क्या आप समझते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात किए बगैर या उनको इत्माद में लिए बगैर या उनको इस सियासी जमहूरी हिस्से में रखे बगैर जमहूरियत या हुकूमत चल सकती है, या ये सिस्टम चल सकता है? राना साहब, नहीं चला, नहीं चल सकता। 2.5 साल से 2.5 साल से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं चला। इलेक्शंस करवा के मैंडेट लूटा, फिर चलाने की कोशिश की, नहीं चला। ना इंटरनली डोमेस्टिकली कबूलियत है, ना ही इंटरनेशनली कबूलियत है। और अब जब से ये मतलब कुछ इन्होंने इक़दामात किए हैं, खासकर ये मिलिट्री कोर्ट से जो ट्रायल्स हुए हैं और जो पनिशमेंट्स दी गई हैं, उसके बाद तो बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक जहाँ की डेमोक्रेसीज हैं उनका आपने रिएक्शन भी देख लिया है। EU हो या US हो या UK हो, उनके आप रिएक्शंस देख चुके हुए हैं। सो ये जो इनके इक़दामात हैं, इनकी कबूलियत दुनिया में नहीं है और प्रेशर जो है वो इस हुकूमत के ऊपर बढ़ता जा रहा है। फिर अगर आप डोमेस्टिकली नज़र दौड़ाएं राना साहब, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की गैर मौजूदगी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आज जो उन्होंने प्रोग्राम दिया है, ये एक और इनके फ्रॉड्स की, एक और उसके फ्रॉड्स की लंबी लिस्ट में एक और फ्रॉड जो है वो शामिल हो जाएगा। ना ये पहले कुछ कर सके ना अब कर सकेंगे। सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। इसके अलावा टेररिज्म अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मुल्क में बढ़ता जा रहा है और इन हालात में कोई इन्वेस्टमेंट आने का कोई चांस नहीं है, किसी किस्म का कोई चांस नहीं है। तो मैं तो नहीं समझता कि जी इनके पास 5% भी पॉसिबिलिटी है कि ये इस सिस्टम को आगे बढ़ा सकेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए कि आपको बतौर पॉलिटिकल रहनुमा या एक आम पाकिस्तानी तासुर क्या मिलता है? यानी आपने स्टडी तो किया सबकी तर्ज सियासत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, PMLN को भी, इन दिनों में कि जिन दिनों में मुज़ाकरात चल रहे हैं, इत्तेहादियों को यकजा होना चाहिए,
پیپلز پارٹی جو ہے وہ بیشنگ کر رہی ہے پی ایم ایل این پہ, اس کی کیا خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ سر دیکھیے, پاؤنڈ آف فلیش کی کہانی تو آپ نے سنی ہوگی نا سر, شیکسپیئر کی. تو یہ اپنے پاؤنڈ آف فلیش کا سائز جو ہے نا وہ بڑھاتے رہتے ہیں, ان کا پاؤنڈ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم, یہ جماعتیں وہ ہیں جو کہ دوسرے کی ویکنس دے کے اپنا کیپٹل جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تمام جو جماعتیں جو ہیں وہ مینڈیٹ, عوامی مینڈیٹ کو چوری کر کے اقتدار میں آئی ہوئی ہیں, یہ نہ بھولیے گا. اور اب لازمی بات ہے کہ اگلے سننے میں آیا ہے کہ جی اگلے وزیر اعظم کے لیے بلاول بھٹو صاحب کا نام اپروو ہوا ہے اقتدار کے ایوانوں میں. تو لازمی بات ہے کہ وہ اپنا کیپٹل بڑھانے کے لیے پوری کوشش کریں گے, ان کو دباؤ میں لیں گے, ان سے کنسیشنز لیں گے. خاص کر پنجاب میں ان کی سیاست جو ہے وہ وہاں وہ اسپیس چاہتے ہیں, لیکن پی ایم ایل این جو ہے چونکہ ان کا گڑھ رہا ہوا ہے, خیر وہ گڑھ تو اب نہیں رہا, وہ گڑھ تو تباہ و برباد ہو چکا ہوا ہے 8 فروری کے الیکشنز میں. تو یہ خاص کر پنجاب میں اسپیس چاہتے ہیں اور پی ایم ایل این جو ہے ان کو اسپیس دینے کے اوپر تیار نہیں ہے. لیکن جیسا کہ مولانا صاحب نے ابھی کیا ہے, آپ کو پتہ ہے اس مدرسہ بل کے سلسلے میں یہ لوگ بھی پاؤنڈ آف فلیش اپنا بڑھائیں گے, پھر کہیں کمپرومائز کر لیں گے. پہلے بھی یہ ہوتا رہا, پچھلے 8-10 مہینوں میں بھی یہی ہوتا رہا. تو ان میں کوئی اصول کی کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی اصولی سیاست ہے, اصول کی بنیاد کے اوپر یہ ملک کی فلاح یا عوام کی فلاح کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. نہیں, بالکل نہیں, بلکہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ سب جو ہے اینٹکس, ان کے پولیٹیکل اینٹکس جو ہے یہ ان کا اظہار کرتے رہتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم. اچھا, آپ نے ہمیشہ بات کی ہے پارٹی لائن کی, آپ نے ہمیشہ بات کی ہے صلح کے حوالے. پارٹی کے ایک رہنما ہے شیر افضل مروت صاحب, آج کل ان کی گفتگو کچھ ایسی ہوتی ہے جیسے لگتا ہے کہ وہ اپنی ہی پارٹی پر کوئی خود کش حملہ کرنے لگے ہیں. رانا صاحب, آپ نے بڑا ایک سینسٹیو مسئلہ چھیڑا ہے. فرینکلی یہ ایسا مسئلہ ہے جو کہ پبلک ڈومین میں ڈسکس نہیں ہونا چاہیے. میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ پالیٹکس میں پارٹی لائن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. پارٹی کے اندر فورمز موجود ہوتے ہیں جس میں کہ ہم سب اپنا اظہار خیال کرتے ہیں, اور لازمی نہیں کہ تمام لوگ جو اظہار خیال کریں وہ ان کا اظہار خیال ایک دوسرے سے ملتا ہو. ہماری جب بھی میٹنگ ہوتی ہے, کور کی ہو یا پولیٹیکل کمیٹی کی ہو, تو ہم سب لوگ کھل کے بات کرتے ہیں اور مختلف آراء سامنے آتی ہیں. لیکن اس کے بعد پھر پارٹی ایک فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس معاملے کو اس طریقے سے آگے بڑھانا ہے. اس کے بعد جو لوگ جو ہیں اس سے ڈیویٹ کرتے ہیں یا اس کو پبلک فورا کے اوپر اپنے جو انٹرنل ڈفرینسز ہیں ان کا اظہار کرتے ہیں, تو وہ پھر ڈسپلن یا / انڈسپلن کے زمرے میں آتا ہے. اور پارٹی کو چاہیے کہ ان لائنز کے اوپر ان کے خلاف کارروائی کرے. یہ میری پارٹی کے اندر بھی ہمیشہ سے یہی رائے رہی ہوئی ہے, کیونکہ پبلک فورم میں آ کے اس قسم کی گفتگو کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, وہ بالکل مناسب نہیں ہے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. اچھا سر, یہ بتائیے, جو میں نے ابتدائی میں بات کی کہ وہ جو آپ کی طرف سے چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا جائے گا وہ کتنے نکات کے اوپر مشتمل ہوگا, اور کیا وہ تفصیلی ہوگا یا پھر جامع طور پہ آپ نے وہ لکھ کے دے دینا ہے اور بعد میں اس کی تفصیل پہ بات کریں گے؟ جی, 2 ڈیمانڈز تو ہم دے چکے ہوئے ہیں. جو ہماری پہلی انفارمل میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے بتا دیے تھے. نمبر 1 ہے جو کہ سیاسی قیدی جو ہیں ان کی رہائی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جی 2 جوڈیشل کمیشنز بنائیں, چاہے 9 مئی کے لیے اور 26 نومبر کے لیے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اور بھی کچھ ڈیمانڈز ہیں. جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس طریقے سے پاس کی گئی ہے اور اس کے اثرات جو اب آپ دیکھ رہے ہیں, جس طریقے سے یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کام کر رہے ہیں, جس طریقے سے یہ جوڈیشری کو کمزور کر کے ایگزیکٹو کے تابع کر دیا گیا ہے, فرینکلی یہ ریاست کو کمزور کرتا ہے. بیکاز جوڈیشری جو ہے وہ ریاست کے 3 پلرز میں سے پاسبلی سب سے امپورٹنٹ پلر یہی ہے, کیونکہ یہ انصاف فراہم کرتا ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ ایک ورچولی پلر جو ہے وہ نکال دیں گے تو ریاست 2 پلرز کے اوپر بہت دیر تک کھڑی نہیں رہ سکتی. اسی لیے وابلی ہوتی ہے اور اس کے کریش کرنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ہم یہ بھی ایک ہے, 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی ایک ہے. اس کے علاوہ مینڈیٹ کی واپسی جو ہے وہ بھی ایک آبجیکٹ ہمارا ایک ہے, اور اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا جو سوالات آپ کے ہیں اس کے جواب ہمیں اسی وقت ملیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے ڈیمانڈز جو ہیں وہ سامنے لینے ہیں اور کون کون سے ڈیمانڈز پیش کرنے ہیں. ایک بات تو آج بڑی کلیئر ہو گئی ہے, صاحبزادہ صاحب نے بات کرتے ہوئے کہی ہے کہ ہم ان کو پہلے بھی بتا چکے ہوئے ہیں. اب یہ پھر کیا ان رائٹنگ دینے کا کیا لاجک ہے, کیا اگر آپ نے کام کرنا ہے, اگر آپ نے بات سکسیسفلی آگے بڑھانی ہے, تو پھر جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں وہ سامنے ان کے پاس موجود ہے. وہ نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی ہم نے اسٹیٹ کر دیے تھے, اور اس کے بعد جب
स्पीकर साहब के साथ एक पहली इनफॉर्मल सेशन हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने स्टेट कर दिए थे। लेकिन अगर वो इंसिस्ट करेंगे तो वो फिर मेरा ख्याल है हमारी जो नेगोशिएटिंग टीम है वो डिसाइड करेगी कि हमने फिर किस तरीके से, लेकिन आज मेरा ख्याल जो मीटिंग हो रही है उसमें ये फैसले हो जाएंगे जी। अच्छा अब सब 6 तारीख को खान साहब के एक मुकदमे का फैसला भी रखा हुआ है, इन्होंने उसको महफूज करके सुनाया जाना है। अगर अगली मीटिंग 6 के बाद होती है और वो फैसला खान साहब के ख़िलाफ़ सुना दिया जाता है जिसके कवी इम्कानात हैं, तो क्या मुज़ाकरात फिर भी जारी रहेंगे या फिर मुज़ाकरात को रोक दिया जाएगा? राणा साहब, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जो आपने बयान किया है। देखिए 2 तारीख को मुज़ाकरात तय थे, लेकिन मैंने यही सिर्फ कहा था कि जी टाइमिंग इल टाइम थी, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए तो जैसा कि राणा सना साहब ने भी कहा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट को भी ऑन बोर्ड लेना है, तो वो ऑन बोर्ड अगर हैं तो फिर मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए मुनासिब हालात जो हैं पैदा करना हुकूमत वक्त का काम होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब आप इसी किस्म के एक और फैसले का जिक्र कर रहे हैं आपके जी 6 तारीख को जो अब फैसला आना है वो अगर आता है तो क्या उसके बाद मुज़ाकरात जारी रहेंगे कि नहीं, तो इसका जवाब मैं यही दूंगा जी कि वो पार्टी फैसला करेगी, उसके बाद पार्टी देखेगी कि जी क्या मुज़ाकरात जारी रखने से कोई फ़ायदा हो सकता है या नहीं, उसी बेसिस के ऊपर पार्टी फैसला करेगी। लेकिन मेरी ज़ाती राय इसमें यह है जी कि शायद 6 तारीख को भी डिसीजन जो है वो सामने ना आए। अच्छा, आप ये समझते हैं कि डिसीजन जो है वो सामने ना आए, लेकिन सर क्या उस मीटिंग के अंदर ये बात होगी कि जेस्चर इस तरह का दिया जाना चाहिए कि जिससे मुस्तकबिल में ये सबूताज ना हो पूरा अमल? क्योंकि बकौल सेनेटर इरफान सिद्दीकी कि पीटीआई के दौर में जो लोग गिरफ्तार हुए थे वो एग्जेक्टिव ऑर्डर से रिहा नहीं हुए थे, अदालतों से रिहा हुए थे, तो इसलिए वो रिलीफ हमसे ना मांगे। और फिर उन दिनों में कि जिन दिनों में आपके मुज़ाकरात का अमल चल रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में एटीसी अदालत 34 साल कैद की सज़ा सुनाती है खालिद खुर्शीद साहब को, तो ये बातें भी क्या डिस्कशन के अंदर होंगी या इसे कानूनी मंजरनामे पे ही सिर्फ देखेंगे? जी इरफान सिद्दीकी साहब को मेरी तरफ से ये पैगाम पहुंचाइएगा जी कि वो ये सिर्फ फरमा दें कि जी किसने उनसे किसी किस्म का रिलीफ मांगा है। 1.5 साल से खान साहब कैद में हैं, हमने इनके रिलीफ ऑफर करने को भी हमने रिजेक्ट किया है, ये हकायक बयान कर रहा हूं मैं। तो ये किस रिलीफ की बात कर रहे हैं जो ये नहीं देना चाहते? क्या हमने इनसे कुछ मांगा है? इसके बरअक्स खान साहब की स्टेटमेंट्स जो है वो मुख्तलिफ औकात में उन्होंने जो दी है वो ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अदालत से इंसाफ हासिल करके आज़ाद होना चाहता हूं। हम इन लोगों से जो खुद एक चोरी किए हुए मैंडेट के बलबूते के ऊपर नेशनल असेंबली और सेनेट में बैठे हुए हैं, इनसे किसी किस्म की कोई रिलीफ हमने ना मांगी है और ना ही हम मांगेंगे। तो इरफान सिद्दीकी साहब को चाहिए कि वो अपने फैक्ट्स जो है वो ज़रा चेक कर लें और उसके मुताबिक स्टेटमेंट दें। बाकी 34 साल की सज़ा जो है खालिद खुर्शीद साहब को दी गई है और इस तरह की शायद और भी सज़ाएं अभी और आएँ, तो असर तो राणा साहब होता है। अगर मैं कहूं कि जी उसका असर नहीं होगा तो मैं गलत कहूंगा, असर तो होता है। अब यह है कि जो लोग बैठेंगे वहां जो बातचीत करेंगे वो कितनी सगैसिटी, कितनी अपनी एक अकल का इजहार करते हैं, किस तरीके से उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। मैं यही सोच सकता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ कि शायद वो उसको बेहतर तरीके से टैकल कर ले। ये 34 साल की सजा जो है ये भी पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड है। अच्छा, कल जो टाइम मुज़ाकरात का टाइम चेंज हुआ है 11 से 3:30 गया है, क्या वो आप लोगों की तरफ से दरख्वास्त की गई थी कि इसे लेट किया जाए या हुकूमती अरकान की तरफ से दरख्वास्त थी? राणा साहब टू बी ऑनेस्ट मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। 11:30 बजे नहीं तो चले 3 बजे 3:30 बजे मिल लेंगे। मुझे ये नहीं पता कि हमने उसको कहा है या मेरा नहीं ख्याल कि हमने कहा है, मेरा नहीं ख्याल। मेरा गेस वर्क ये है कि जी शायद दूसरी तरफ से किसी मजबूरी का इजहार किया गया हो और ये आदमी हो, लेकिन होपफुली चले 11:30 बजे नहीं 3:30 बजे शुरू होके आई होप के टेक ऑफ जो है मुज़ाकरात का वो अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है और आगे की तरफ बढ़ने की कोई राह जो है वो तलाश की जाती है। अच्छा, एक मेरी तरफ से ये आखिरी सवाल है कि डेडलाइन की बात हो रही है 31 जनवरी जो है वो खान साहब की तरफ से कहा गया मैक्सिमम, तो सेकंड मीटिंग के बाद जो थर्ड मीटिंग होगी इसमें भी 1 हफ्ते से ज़्यादा ब्रेक तो नहीं होगा?
دیکھیے یہ ڈیڈ لائن جو ہے یہ پتہ نہیں کہ 31 کی تاریخ خان صاحب نے دی ہے یا کہ کیونکہ میرے علم کے مطابق تو 15 کی تاریخ تھی, اور 15 کی تاریخ بہت مناسب اس لیے تھی کیونکہ جو انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر جو چینجز آنی ہیں یہ جیسا کہ میں نے آپ کے پچھلے ایک سوال کے جواب میں عرض کیا ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک امپریشن کریٹ کریں کہ ہم پولیٹیکل انگیجمنٹ کر رہے ہیں تاکہ معاملات کو حل کیا جا سکے. تو اس لیے اس واسطے یہ جو مذاکرات کو لمبا کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہماری طرف سے تو میرا خیال ہے کہ 2 ہفتے بہت زیادہ ہیں, لیکن اگر خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, پھر 31 تک جائے گا. لیکن ہمیں بالکل کلیریفائی کرنا چاہیے جی کہ ہم اس کو لمبا نہیں ہونے دیں گے. یہ نہیں کہ 6 مہینے سال تک اس کو لے کے چلیں اور آخر میں پتہ چلے کہ یہ نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سر وہ کہتے ہیں ہم بھاگنے بھی نہیں دیں گے, تو یہ بھی تو تھوڑا سا جذباتی پن ہے. اگر حکومتی سائیڈ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے سے مزاج کے اندر نرمی لے کے آئیں, تو یہ تو تلخی تو ابھی بھی گنڈا پور صاحب کے لہجے میں موجود ہے. بات آپ کی میں وزن ہے, میں اس کو ریپیوڈیٹ نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن دیکھیے جو پارٹی کے ساتھ ہوا ہے میرے بھائی پچھلے 2.5 سال میں, جو اس وقت بھی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, اس کے بعد تلخی تو آ جاتی ہے نا. کس حد تک آپ اپنے آپ کو اس سے آزاد رکھیں گے, کس حد تک آپ اس سے اپنے آپ کو کلین رکھیں گے. تلخی تھوڑی بہت آ جاتی ہے. پھر دین سیکنڈلی میں کہتا ہوں کہ جی پالیٹکس میں یہی اس قسم کی سٹیٹمنٹس بسا اوقات دی جاتی ہیں جن کو کہ ہمیں لٹرلی نہیں لینا چاہیے بلکہ ان کو پولیٹیکلی لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے, مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوگا, لیکن یہ جذبات کی عکاسی ضرور کرتے ہیں ڈیفینیٹلی. سر وہ آپ نے کہا کہ سیاسی طور پہ لینا چاہیے اسے. ایک آخری سوال سر یہ کہ جو اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر صاحب ہیں, وہ گزشتہ دنوں ہمارے پروگرام میں یہ کہہ رہے تھے کہ 10,000 بندہ ہمارا پکڑا ہوا ہے تو ہمیں وہ بھی تو رہا کروانا ہے. فیصل چودھری صاحب نے 3 دن پہلے جو اڈیالہ کے باہر گفتگو کی, انہوں نے کہا جی کہ 4500 بندہ تھا, 2100 رہا ہو چکا ہے, پنجاب کے 99% رہا ہو چکے ہیں. اب ان کی باتوں میں اور بچر صاحب کی باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. سر وہ کہتے ہیں کہ زیادہ بندے پنجاب کے ہیں, ہمارے زیادہ جو ہیں وہ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں. تو یہ جو فیصل چودھری صاحب کی گفتگو ہے اسے آفیشلی سمجھا جائے پی ٹی آئی کا موقف یا بچر صاحب کی بات کو؟ دیکھیے جی میرے نزدیک بچر صاحب ایک بڑے قابل اعتماد شخص ہیں, اور وہ میں تو اگر if I had an option, یہ اول تو in the first instance اس قسم کی جو conflicting statements آنی نہیں چاہیے, یہ ہوم ورک کرنا چاہیے اور اس کے بعد statements دینی چاہیے. لیکن if I were to pick up one, I would pick up بچر صاحب as a more credible person, جن کی بات سے میں ایگری کروں گا. بچر صاحب کی بات کی تائید آپ کر رہے ہیں. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, موجودہ عہد کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کے ساتھ ایک طرف جڑے رہنے کے عزم کا اعادہ کرتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ علیحدگی ہم اختیار نہیں کریں گے, اور نہ ہی یہ علیحدگی ہمارے لیے سود مند ہے, نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے, نہ ہی کوئی تیسرا آپشن موجود ہے. لیکن دوسری طرف گاہے بگاہے جو بیانات پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف, طرز حکومت کے خلاف, گڈ گورننس نہ ہونے کے خلاف جو آتے ہیں, وہ جو ماضی کے اہداف یاد دلائے جاتے ہیں یا ماضی کی بیان بازی کو پھر سے دہراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, تو اس سے مستقبل کے کیا منظرنامے کو ہم اخذ کر سکتے ہیں یا عملی شکل کیا اسے دے سکتے ہیں. کہ ایک طرف باتیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ بھی کرتی ہے کہ ہاں مشکل حالات ہیں, اور مشکل حالات میں اس سے بہت بہتر کتنا ہو سکتا تھا, یہ گزشتہ کئی سالوں کی تباہ کاریاں ہیں جس کو بہتر کرنے کی تگودو ہم نے کی ہے, اور اب کہیں جا کے صورتحال بہتر ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ بھی کہتی ہے کہ اگر ہم ہوتے تو اس سے بہت چیزیں بہتر ہوتی, تو جب ان کے ہوتے ہوئے اتنا ہی بہتر ہو سکتا تھا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوتے کتنی چیزیں مختلف ہو سکتی تھیں. اسی بارے میں بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رضا ہارون صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. رضا ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈرائیونگ سیٹ دینا پڑے گا. اب رضا ہارون صاحب اگر دیکھیں, مشاہداتی جائزہ لیں, خورشید شاہ صاحب سینئر سیاستدان ہیں, وہ حکومت کے لیے بھی نیک امیدیں رکھ رہے ہیں, وہ اپنے لیے بھی نیک شگونی رکھ رہے ہیں, لیکن نبیل گبول صاحب کی گفتگو ذرا مختلف ہے. اب اسے پارٹی رائے سمجھیں یا شخصیاتی رائے؟ آپ پارٹی رائے جو چیئرمین کے بیان کو سمجھیں. سینئر سیاستدان ہے خورشید شاہ صاحب, یقیناً نبیل گبول بھی بہت سینئر ہے, لیکن جب پارٹی چیئرمین اپنا ایک موقف بھرے جلسے میں دے دے, ٹی وی انٹرویوز میں دے دے, تو پھر وہی پارٹی کا لائن ہوتی ہے. انہوں نے بڑا کلیئرلی 27 دسمبر کے جلسے میں کہا کہ جو ریٹن ایگریمنٹ ہے, جو پاور شیئرنگ کا فارمولا ہے, جس طریقے سے پی ایس ڈی بی میں فنڈز کے ٹرانسفر میں
اور سی سی آئی کی میٹنگز کا انعقاد ہونا چاہیے تھا تاکہ جو ایسے معاملات ہیں جو صوبائی لیول کے ہیں, انٹر صوبائی معاملات ہیں, اس کے اندر سی سی آئی کی میٹنگز نہیں ہوئی. پھر پنجاب میں جو پاور شیئرنگ کا فارمولا ہوا, اور پھر اس سے بڑھ کر انہوں نے سیاسی نوعیت کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے اپنے حوالے سے بتایا, زرداری صاحب کے حوالے سے بتایا کہ جو اہم فیصلے ہیں, بڑے فیصلے ہیں, چاہے وہ قانون سازی کے ہوں یا اکانومی کے ہوں, اس میں مشاورت کی کمی ہے. تو میں چیئرمین صاحب کے بیان کو جو ہے پارٹی کی پالیسی لوں گا جو کھلا آیا. انہوں نے کھل کے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم وفاق میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب کے بیان کو بالکل آپ نے درست کہا. بلاول صاحب نے کہا کہ ان کی سیاست, مسلم لیگ نون کی سیاست موٹر وے سے شروع ہوتی ہے اور میٹرو پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہی کہا. بلاول بھٹو صاحب خوش قسمتی ہم کہیں گے کہ پاکستان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس وقت, اگر آپ 3 بڑی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں تو بلاول بھٹو صاحب واحد لیڈر ہیں جو اس ایج گروپ میں ہیں, جو ایج گروپ ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے کہ آج کے لیے انٹرنیٹ کا ہونا, ویبس کا ہونا, ہمارے سوشل میڈیا ایپس کا ہونا, ہمارے جو سٹارٹ اپس ہیں اس کے لیے انٹرنیٹ کا ہونا, واٹس ایپ کا ہونا, اس طرح کی سروسز کا ہونا, چھوٹے کاروبار کے لیے, بڑے کاروبار کے لیے, تعلیم کے لیے, صحت کے لیے, ہر چیز کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت, انٹرنیٹ کا استعمال بہت ضروری. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ پارٹی کی پروپیگیشن بھی کرتے. تو بلاول بھٹو صاحب میں سمجھتا ہوں واحد لیڈر ہیں اس ایج گروپ میں, اس لیڈرشپ کے جب آپ دیکھیں 3-4 سیاسی بڑی جماعتوں کو, جو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ انفراسٹرکچر انٹرنیٹ کا, آئی ٹی کا مضبوط کرنا ہے ہمیں. اس حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ ہاں موٹر وے یہ بھی اہم ہے, لیکن آج کے دور کا انفراسٹرکچر جو ہے مضبوط انفراسٹرکچر جو آپ کی معیشت کو سہارا بھی دے گا, بڑھائے گا بھی اور آپ کی اکانومی کو آگے لے کر جائے گا, وہ جو ہے آئی ٹی کا انفراسٹرکچر. اچھا رضا صاحب, یہ باتیں جو ہیں وہ جلسے میں بھی کی گئی ہیں. وہ تو شاید موبائل استعمال بھی نہیں کرتے ہوں گے سر, یہ باتیں جلسے میں بھی کی, یہ باتیں پارلیمان کے فلور کے اوپر بھی کی سر. پاکستان پیپلز پارٹی نے باقاعدہ طور پہ انڈورس کیا کہ یہ ہماری سفارشات ہیں, آپ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد حکومت نے آپ کی ان سفارشات یا آپ کے تحفظات کو سنجیدگی سے لیا اور حالات بتدریج یہ انٹرنیٹ کے حوالے سے کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئے, یا پھر باتیں آپ کی ہوا میں کر دی گئی؟ 2 باتیں بہت ضروری ہیں سمجھنا سر, کہ یہ جب الائنس یا کولیشن ہوتا ہے نا تو یہ پارٹیوں کے مرجر نہیں ہو جاتے. پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی فارورڈ لکنگ ہے, لبرل ہے, پروگریسو ہے, آج سے نہیں ہے صدیوں سے. مسلم لیگ کی اپنی پالیسی ہے, تو وہ اپنی پالیسیوں میں جہاں ان کے پالیسی بیانات ہوں گے یا ان کے منشور سے کوئی چیز ٹکرا رہی ہوگی حکومت کی, تو وہاں وہ اس کی مخالفت کریں گے جس کا ان کو پورا حق ہے. اچھا رضا صاحب, کب تک کا ٹائم دیں گے آپ پیپلز پارٹی دے گی اس حکومت کو؟ جس طرح آپ نے کہا پاور شیئرنگ ہے پنجاب میں, صوبوں کے اندر کچھ معاملات ہیں, پھر آپ نے یہ بھی بڑی اچھی بات بلاول صاحب نے بھی کی کہ انٹرنیٹ بہت سے لوگوں کا روزگار ہی اس سے وابستہ ہے, اور ہماری جو اکانومی ہے وہ بھی نیچے اس لیے جا رہی ہے کہ بہت سی چیزیں ہم نے تو بس فائر وال, یہاں کوئی ایسی مچھلی ہے جو شارک ہے جو ہمیں ہی ہماری ہی تار کاٹتی ہے. یہ ساری چیزیں یہ کتنے دن تک آپ, کتنے مہینوں تک آپ عوام کو اسی طرح رلتا ہوا دیکھتے رہیں گے اور کہیں گے نہیں ہم پاور شیئرنگ یا دوسری چیزوں پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی دن ٹھیک ہو جائے گا؟ کوئی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا, اس ٹائم پیریڈ تک ہوگا, نہیں تو ہم عوام میں چلے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت ہو, یہ نہیں کہ آج مسلم لیگ کی حکومت ہے, کل پیپلز پارٹی ہوگی یا پہلے پی ٹی آئی کی تھی, کوئی بھی حکومت جو آج کی اس دور میں, اس صدی میں, اس ڈے اینڈ ایج میں انٹرنیٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا. دیکھیں نا, انٹرنیٹ کا ایک جس وجہ سے غالباً تھوڑا بہت وہ ہے جو یہ بند کیا جاتا ہے, سلو کیا جاتا ہے, وہ سیاسی مقاصد ہے نا, لیکن انٹرنیٹ کا استعمال اس سے کہیں زیادہ ہے. آپ نے تو معاشی حوالے سے کہا نا, کاروبار, روزگار, چھوٹے بزنس, ڈیلیوری کے لوگ, یہ تعلیم میں بہت اس کا استعمال ہے, علاج معالجے کے اندر اس کا بہت استعمال ہے. لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں, اس کو فوکس ہو جاتا ہے. ایک بڑا چھوٹا فیکٹر جو اس کا ہے انٹرنیٹ کو, تو جو بھی گورنمنٹ کسی بھی پارٹی کی ہوگی آج کے دور میں جو ان معاملات کو نہیں سمجھے گی, اس پہ سنجیدگی نہیں دکھائے گی اور اس پہ بے جا قدغنیں نہیں لگائے گی,
وہ جو بیجا خدگنے لگائے گی اس گورنمنٹ کا سروائیول ویسے ہی مشکل ہو جائے گا, پولیٹیکلی مشکل ہو جائے گا. تو یہ مسلم لیگ کے دوستوں کو سمجھنا چاہیے کہ بلاول صاحب جو فرما رہے ہیں وہ ان کی اپنی خواہش نہیں ہے. اچھا سر آپ دیکھیں نا آپ کی پاپولیشن میں نوجوانوں کا کیا پرسنٹیج ہے؟ مور دین 60% ہے, 64% ہے. خواتین کی پرسنٹیج ہے مور دین 50%. یہ سب وہ لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھ کر سوشل میڈیا بھی دیکھ رہے ہیں, ویب سائٹس بھی دیکھ رہے ہیں, تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. نوجوان طبقہ ہے. جب آپ اس کو محروم کرتے ہیں تو جو آپ کے خلاف نہیں بھی ہے, جو بہت سا بڑا طبقہ جو سیاسی سوچ رکھتا ہی نہیں ہے, جو نہ اس پارٹی کا ہے نہ اس پارٹی کا, نیوٹرل ہے, وہ بھی آپ کو خامخواہ برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ سب کام کر کے بیسیکلی گورنمنٹس, کسی کی بھی گورنمنٹس ہوں, وہ اپنے لیے دشمن پیدا کرتی ہے, دوست پیدا نہیں کرتی ہے. اچھا رضا ہارون صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے بطور ایک پولیٹیکل رہنما کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی اور اسی طرح الائنس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ ہوتی تو کیا منظرنامہ تبدیل ہوتا؟ سرمایہ کاری کے لیے, پر کیپٹا انکم کے لیے, یا یہ ڈالر کی قیمت کو کم رکھنے کے لیے, یا پھر پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافے کے لیے؟ مشکل سوال ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ میں بڑے تجربے کار لوگ ہیں, اس میں نو ڈاؤٹ. اور اگر ہم یہ کہیں کہ انہوں نے معیشت کو قدرے سنبھالا ہے تو یہ بھی غلط بات نہیں ہوگی. یہ بھی ایک بہت مشکل کام تھا. کہاں ڈیفالٹ کی بات ہو رہی تھی, کہاں ہم آج کھڑے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی, خاص طور پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لیڈرشپ میں, اگر ہم فرض کر لیں ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, تو میں سمجھتا ہوں بہت آؤٹ ورڈ لکنگ ہوتی, اس کا ریچ آؤٹ بہت زیادہ ہوتا ہے نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی, اس کی ایکسیپٹنس بھی بہت زیادہ ہوتی, اس کی سوچ, اس کی ٹیم بہت اچھی ہوتی, اور معیشت میں سمجھتا ہوں معیشت بہت بہتر ہوتی اگر پیپلز پارٹی, اور ہمیشہ رہی ہے پیپلز پارٹی کے دور میں. تو میں کمپیریزن کرتے ہوئے تھوڑا محتاط رہوں گا کہ ایک بڑے مخصوص خراب حالات ملے تھے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو پچھلی حکومت کے دوران, اور ابھی بھی جب یہ گورنمنٹ بنی ہے ٹیبلٹ کی تو بہت آئیڈیل حالات نہیں تھے. پھر ایک بات یاد رکھیں کہ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کا بنیاد ہوتی ہے اس ملک کے سیاسی استحکام. ہمارے ملک کی جو نمبر 1 ضرورت ہے, نمبر 1 پرائرٹی ہونی چاہیے, وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ حکومت چلی جائے جو دوسری آ جائے, تو وہ چلی جائے تو تیسری آ جائے, یا قومی حکومت بن جائے. ہمیں ہمارے سیاسی لیڈران کو سب سے پہلے اس ملک میں سیاسی استحکام دینا چاہیے. سیاسی استحکام دیں گے تو معاشی ترقی ہوگی, معاشی استحکام آئے گا. تو I would rather go into کہ یہ گورنمنٹ جائے دوسری گورنمنٹ, اور ایک بڑا اچھا فورم کریٹ ہو گیا ہے بائی دا وے. یہ جو ہمارا مذاکرات کی ٹیبل سج گئی ہے اسلام آباد میں اسپیکر صاحب کی سربراہی میں, خوش قسمتی سے اس میں تمام ہی تقریباً سیاسی جماعتوں کے نمائندے بیٹھے ہیں. تو وہاں اگر یہ صرف 26 نومبر 9 مئی اور سیاسی لیڈران کی رہائی پہ گفتگو فرمائیں گے جو کہ ایک پارٹی اسپیسیفک ہے, تو یہ بڑا نیرو مائنڈیڈ اپروچ ہوگی. اتنی بڑی بیٹھک بیٹھی ہے تمام سیاسی جماعتوں کی سر, تو کیوں نہیں بیٹھ کر یہ اس میں کچھ ملک کی بہتری کا ایجنڈا بھی شامل کرتے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, چارٹر آف اکنامی ہے, چارٹر آف ریکنسیلیشن ہے, چارٹر آف پولیٹیکل فارورڈ لکنگ مینیفیسٹو, ملک کا ایک پلان ہو جو 25 سال کا ہو. تو اگر مجھے خوشی ہوگی اگر ساری پارٹیاں بیٹھ کے سوائے اس کے ایک پارٹی اسپیسیفک ایجنڈے پہ ڈسکس کریں, کوئی قومی ایجنڈا بھی وہاں پہ رکھیں. اچھا رضا ہارون صاحب, مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. میں کافی سمجھنے کی کوشش کی ہے, اور میں مارکیٹوں میں بھی گیا ہوں, میں چوکوں چوراہوں میں بھی گیا ہوں, میں چھوٹی دکانوں میں بھی گیا ہوں, اور میں بڑی شاپس میں بھی گیا ہوں, میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی گیا ہوں. میں روزانہ ٹی وی پہ دیکھتا ہوں نا جب اچانک سے کہ ہماری اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ دنیا کی آخری حد بھی عبور کر گئی. اور لیکن میں جب جاتا ہوں کسی انڈسٹری میں تو مجھے ہر شخص روتا نظر آتا ہے. میں مارکیٹ میں جاتا ہوں تو میں اپنے لیے کوئی چیز خریدنے لگوں تو ایک دفعہ ہاتھ جیب میں جائے تو جیب سے نکلنے کا دل نہیں کرتا کہ اتنی مہنگی لے کے پورا مہینہ کس طرح گزارا کروں. یہ اسٹاک ایکسچینج اتنی اوپر چلے جاتی ہے, عوام اتنی نیچے کیوں جا رہی ہے؟ سر اسٹاک مارکیٹ کا, میں بہرحال فائنانس کا آدمی نہیں ہوں, لیکن جو میرا تھوڑا بہت اندازہ ہے, تجربہ ہے سیاسی معیشت کا, اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا اس کا اوپر جانا نیچے جانا عام آدمی کی زندگی کی بہتری سے براہ راست جو ہے اس کا تعلق کوئی نہیں ہے. دیکھیں ملک ترقی کرتا ہے 3 چیزوں سے. نمبر 1, جب آپ کے ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنی ہو, باہر سے پیسہ انویسٹ ہو رہا ہو انڈسٹریز میں, ٹیکنالوجی میں, مختلف اسکیمز پروجیکٹ کے اندر, وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو.
नंबर 1 नजरिया होता है जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगे, आप समझिएगा मुल्क में खुशहाली आ रही है। नंबर 2 जरिया होता है जब आप कहते हैं कि जी आपकी जो रेमिटेंस है वो बढ़ती चली जाए। वो रेमिटेंसेज आपकी मईशत को सहारा देती हैं, फॉरेन जो डॉलर है वो आपके पास आता है तो आपके पास से खजाने में अच्छी खासी रकम आ जाती है। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपकी जब एक्सपोर्ट बढ़ जाए, जब आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कई गुना बढ़ जाए तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट वो खत्म हो जाता है। ये 3 चीजें जब होंगी ना, जब राना साहब जब आपको अंदाज, जब आप कह सकेंगे कि हाँ मुल्क की माशी जो है वो तरक्की हो रही है। स्टॉक मार्केट का बढ़ना कम होना एक आम आदमी की जिंदगी पर उस तरह असरअंदाज नहीं होता, ना उससे नौकरियां जनरेट होती हैं, ना उससे आपकी इनकम में इजाफा होता है, कुछ भी नहीं होता। वो आपकी मुल्क की इंडस्ट्री की बशमूल शेयर्स की एक सूरत बता रही होती है कि लोगों की शेयर्स में खरीदो फरोख्त उधर ट्रेड ज्यादा हो रही है। बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब इस अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।